علی بھی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی دینی شخصیت نے طوائفوں میں جا جا کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان کا اکثر اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے اور بے پردگی کا بھی خوب اندیشہ لگا رہتا ہے. ان کی اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ او معاف کر دو یار، یہ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ ایسا انہوں نے کیا ہے. مجھے ان کے ساتھیوں نے بھی بتایا ہے کہ جب میں ملنے کے لیے گیا تھا ان سے تو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ طوائفیں تھیں، ان کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے، چونکہ وہ لینڈ لارڈ بندے ہیں، امیر آدمی ہیں، جدی پشتی، ان کے مکان صحیح کروا کے صحیح کروائے ہیں. اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ کئی ایک محلہ وہ بتا رہے تھے ان کے آبائی علاقے میں ہے، ڈی جی خان، یعنی وہ جنوبی پنجاب میں ہی، ملتان کے جہاں کے وہ رہنے والے ہیں، وہاں سے تو وہ طوائفوں کا کام ہی ختم ہو گیا ہے، یعنی ان کے اس حسن سلوک کی وجہ سے. باقی میں تبلیغی جماعت کی یہ پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں کہ یار کئی ایک اگنورڈ طبقے ہیں جن کو یہ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں. یعنی آج تک ہم میں سے کسی مولوی نے یا کسی جماعت نے جا کے ادر دین تبلیغی جماعت کبھی یہ جو مخنث ہیں جن کو ہم خسرے کہتے ہیں، مطلب ان میں جا کے تبلیغ کا کام کیا. اور تبلیغی جماعت میں ان کی جماعتیں نکلتی ہیں باقاعدہ. سر بڑی بات ہے. یہ وہ اگنورڈ طبقہ ہے کہ جو مر جاتا ہے تو وہ اپنے خود جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. یہ عام مسلمانوں میں کسی کے مرنے کا اعلان کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو سر یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، ان سے بھی تو محبت. دوسری طرف تو آپ ہمیں جانوروں کی محبت بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. جانور سے تو بہتر ہے نا، ہمارے نزدیک تو ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے، اعمال کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت بڑی نیک تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ پیاسی مر گئی. نبی علیہ السلام فرمایا وہ دوزخ میں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بلی کے ساتھ یہ کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی نیکوکاری برباد ہو گئی. اللہ کے نزدیک ایک بلی کی بھی اتنی اہمیت ہے، تو انسان تو سر پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے، تم آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے قبر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں. یہ یعنی نبیوں والا جذبہ ہونا چاہیے. یہ تبلیغی جماعت کے لوگوں میں دیکھا ہے میں نے، اور طارق جمیل صاحب میں تو خیر اس سے ایک سٹیپ آ گیا ہے. یہ جو طوائفوں والا مسئلہ ہے نا، یہ تبلیغی جماعت کی ڈکلیئرڈ پالیسی نہیں تھی، یہ انہوں نے خود فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. اس میں ان کی مخالفت بھی ہوئی ہے اور کہا گیا انہوں نے قواعد و ضوابط کی وہ جو ہوتا ہے نا پابندی کا خیال نہیں رکھا. لیکن چونکہ وہ بہت بڑا آئیکن بن چکے ہیں اس لیے تبلیغی جماعت کے بزرگ بھی ان سے اب اس طرح ٹکر نہیں لیتے ہیں. اگرچہ طارق جمیل صاحب خود اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتے ہیں، میں نے ان کو بڑا یعنی قریب سے آبزرو کیا ہے. ان کے اندر کوئی چلاکی، کوئی ہوشیاری والا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اسپیکنگ پاور ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک انتہائی شریف النفس آدمی ہے. تو پوری یعنی نیک نیتی کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں. ہم جنید جمشید پہ بھی دیکھیں، محنت کی ہے نا تو آپ کو رزلٹ نظر آیا ہے. اس ایک بندے کی وجہ سے شوبز میں کتنے لوگ اس طرف آئے ہیں. ایک بندے میں محنت کرنے کا فائدہ ہوا. یا تو کہہ دیں کہ ان کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کر دیا کہ ان لوگوں نے ساروں نے دوزخ میں جانا ہے، لہٰذا ان کو دعوت تبلیغ نہیں کرنی ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک پاگل عورت آ گئی اور اس نے بھری مجلس میں کہا کہ میں آپ سے علیحدہ میں ملنا چاہتی ہوں. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کو اگر کوئی پیچھے سے یوں آواز دیتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے بلکہ یوں ایسے دیکھتے تھے. یہ آپ کی عاجزی تھی. یہ تکبر ہوتا ہے نا، صرف ایسے گردن موڑ کے دیکھ. پورا سینہ پھیرتے تھے، اس کو پروٹوکول بھی ملے کہ یار سے مجھے بڑی اہمیت دی ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، جب اس پاگل عورت کی بات تو ویسے ہی پھینک دیتا ہے بندہ کہ پاگل ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ مدینے کی جس گلی میں تم مجھے بلاؤ گی میں تمہاری بات سنوں گا. سر یہ دین کے واقعات بیان کرنا اور چیز ہے، پریکٹیکلی اس پہ چلنا اور چیز ہے. تو طارق جمیل صاحب عمر کی جس سٹیج میں ہیں، سب کچھ دیکھ چکے ہیں. ان جیسی تو لگژریس چیز کسی نے نہیں دیکھی، انہوں نے ہر طرح کی چیز اویل کی ہے. تو وہ جو کام کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کام کی ضرورت ہے. باقی آپ لوگوں کو نہیں میں مشورہ دوں گا کہ آپ جانا شروع کر دیں ادھر، ٹھیک ہے نا. پہلے آپ بھی اپنے ایمان کو اس لیول پہ لے جائیں اور آپ کی بات میں بھی اثر ہو
ٹھیک ہے, اور کوئی ایسا معاملہ ہو, کوئی تو بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کی معاملات کو وہ ہینڈل کرے. ظاہر ہے کہ اس پورشن کو بھی انٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر پریکٹیکلی میں اس کے ثمرات نظر بھی آ رہے ہیں. باقی طارق میر صاحب کی میں نے ایک خوبی دیکھی ہے کہ انہوں نے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمارے پاکستان کے کسی چینل کے اوپر, ایک آدھ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر ایک ویڈیو یا وہ تصویر ریلیز ہوئی تھی, وہ ایک میں نے اس پہ پھر بات بھی کی تھی کہ وہ مس ہینڈل ہوا ہے. باقی ابھی بھی اس رمضان میں دیکھ لیں کئی چینلز نے ان کو لیا تو وہ ویڈیو کانفرنسنگ میں ہی آئے ہیں سامنے. باقی علماء تو جا کے سامنے عورتوں کے بیٹھ جاتے ہیں نا. تو میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اتنا بڑا آئیکن ہے تو آپ یہ کہیں کہ کوئی مرد اینکر بلوائیں. لیکن اگر پھر بھی میڈیا مضر ہے تو پھر ایسے لوگ, مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ, پھر آپ ان کا حوصلہ بھی دیکھ لینا کہ وہ اگر کوئی عورت ان کا انٹرویو کر رہی ہے نا تو وہ بیٹا کر کے اس سے بات کرتے ہیں, نہیں بیٹا ایسا نہیں. تو میرا خیال ہے جب کوئی بندہ اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے پھر تو معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ آبزرو کیا ہے, میں نے یعنی یہ چیز یعنی خود پریکٹس میں بھی لایا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ میری بچی بھی 13-14 سال کی ہے, تو میرے سامنے اب ایون 20-22-25 سال کی بھی کوئی بچی کسی کی آ جائے یا اس طریقے سے کوئی دوست یار, تو میں تو بیٹا کہہ کے ان کو مخاطب کرتا ہوں. تو وہ ویسے ہی سب چیزیں ڈیلیوٹ ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے طارق جمیل صاحب یعنی جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ باقی یہ کام کرنا شروع کر دیں. بل اس حوالے سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے ضرور کہ وہ اس طرح کی ایفرٹ پوٹ کریں کہ وہ کم از کم عورتوں کی طرف سے اس طرح کی دعوت جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگ ہیں تو یہ اس طرح کی جو طوائفیں ہیں وہ تو مطلب ایک پروفیشنل بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم یہ پروفیشن چھوڑ دیں تو ہم سے شادی کون کرے گا, ہمیں کون رکھنے کی کوشش کرے گا. تو وہ پھر کون ہے مرد مجاہد جو اس طرح سامنے آئے, تو پھر ایک مصیبت تو کھڑی ہو جاتی ہے نا. لیکن آپ دیکھیں آپ کے شوبز میں ہی کئی ایسے ہیں جو شوبز چھوڑ گئی ہیں دین کی وجہ سے, پھر بعد میں ان کو کسی نے نہیں دیکھا, انہوں نے پورا نقاب کیا ہے اور دین کا دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا. ان کے لیے کیسی یعنی موٹیویشن پھر باقی عورتوں کے لیے بنے. پھر ایون آ کے جب وہ انٹرویو دیتی ہیں پورے نقاب کے اندر آ کے, اور وہ پھر باقیوں کے لیے بھی وہ, بلکہ مجھے وہ وائف بتا رہی تھی ایک کسی عورت کا اسی طرح, تو اس کو اینکر نے سوال کیا, فیمیل اینکر ہی تھی, اس نے سوال کیا کہ جی پہلے دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنی آپ کی عزت تھی اور اتنے ان کا استغفر اللہ عزت ہی ہے, اس کو آپ عزت کہہ رہی ہیں. عزت تو وہ ہے جو اللہ کے نزدیک عزت ہو. مشہور ہونے سے یا پیسہ ہونے سے کوئی بندے کی عزت ہو جاتی ہے. تو وہ کتنا اب اس پلیٹ فارم سے اتنے لوگوں تک میسیج اس کے ذریعے پہنچا ہے. میں اس لیے جنید جمشید صاحب کو بڑا یعنی ایک سمجھتا ہوں کہ بڑی انہوں نے جرت کی ہے کہ انہوں نے آخری وقت تک شوبز کے ساتھ اپنا رشتہ توڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یعنی سب کے ساتھ محبت کا رویہ رکھا ہے. تو جب ہی ان کی شہادت ہوئی ہے تو سارے ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا. مولوی تو اور بھی بڑے مرتے ہیں, کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. آج بھی برسی ہوتی ہے تو ان کو لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بیسیکلی تو وہ دنیا دار لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ ہے جنید جمشید, کہ جو بندہ اتنی لگژریس لائف چھوڑ کے اللہ کی طرف آیا ہے, تو ان لوگوں کو تو ہضم نہیں ہوتا ہوگا کہ ٹی وی کے اوپر اس کا ذکر بھی کریں, کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کاموں کو برا سمجھنا شروع کر دیں اور دین کی طرف آ جائیں. ایون وہ خدا کے لیے فلم جو ہے وہ شعیب شیخ نے انہی کے خلاف ہی بنائی تھی نا, تو وہ آخری وقت تک ان کو اپنا استاد ہی مانتے تھے, اپنے ان کی باتیں کوٹ کرتے تھے. میں نے خود ان کا انٹرویو سنا ہے کہ جی ہمارے استاد جو ہیں وہ شعیب شیخ کے ہم میں کہا کرتے تھے کہ جس دن تم نے یہ سمجھا نا بیٹا کہ تم پرفیکٹ ہو چکے ہو, وہ تمہاری زندگی کا سمجھ لو کہ ناکامی تمہاری سٹارٹ وہاں سے. ہمیشہ پرفیکشن کے لیے کوشش کرو. حالانکہ وہ دوسری فیلڈ میں کہتے تھے, وہ ان کو کوٹ کرتے تھے. تو یہ یعنی حوصلہ تھا, پھر ہر جگہ وہ جاتے تھے. اس کا فائدہ آپ دیکھیں کہ اس طبقے تک بات پہنچی ہے. اور اسی وجہ سے میں اب تھوڑا سا جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کو اتنی کمزوریوں کے باوجود میں اس لیے ایسٹ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو دین سے برگشتہ تھے, بالکل خدا سے ہٹ چکے ہوئے تھے,
نماز روزہ بھی نہیں کرتے تھے، سیکولر ہو چکے تھے یا ایتھیسٹ ہو چکے تھے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جو باتیں، یعنی ان سے جو اختلاف ہے اپنی جگہ، لیکن جو ایک حجیت خدا کے اوپر، نماز کے اوپر، خدا سے تعلق کے اوپر، توحید کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اس سے کسی داڑھی والے نے تو داڑھی نہیں کٹوائی، لیکن کئی جو بے دین لوگ تھے وہ دیندار ہو گئے. اس اسپیکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر آپ اپنے مولویوں کے اتنے بڑے بڑے فراڈ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ دین کے لیے خدمات ہیں، تو سر ان کے بھی کر دیں آپ. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا غلطی کو ہائی لائٹ نہ کریں، غلطیاں ضرور ہائی لائٹ کریں. آپ کے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، غامدی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. تو اگر وہ سارے رحمت اللہ علیہ ہیں تو ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے تو لعنت اللہ تو اتنا کم از کم کہیں. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. 2017 میں غامدی صاحب جب تشریف لائے تو مجھے ان کے اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا. میں نے پہلے سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. تو لاہور میں ہم چلے گئے ایک بہت بڑے ہوٹل میں. نام میں اس لیے بتا رہا سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے، کیونکہ بعد میں انہوں نے وہاں رکنا ہوتا ہے. تو جب یعنی کافی ساری باتیں میں نے کافی دفعہ بیان کی، لیکن میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات کر دوں. کھانے کا جب ٹائم آیا تو انہوں نے وہ قیمہ تھا روسٹ منگوایا ہوا نا، مٹر قیمہ بنا ہوا. تو پلیٹیں اس نے لا کے رکھی نا ویٹر نے سامنے. تو میں نے کہا سر میں تو آپ کی پلیٹ میں کھانا کھانا ہے، میں لادا نہیں. میں جب بھی کبھی طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گیا تو انہوں نے کھانا نہیں تھا کھانا. میں نے کہا جی آپ پہلے اس سے ایک لقمہ لیں. تو میں پھر بزرگوں کو ہم بھی تھوڑا بہت مانتے ہیں، تو لیکن ان کو مانتے ہیں جو اپنے آپ کو بزرگ نہیں مانتے. ان سارے بزرگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے اپنی بزرگیاں نہیں کلیم کی ہوئی. تو میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ کھانا کھانا. خیر میں ان کے ساتھ کھانا کھاتے کھاتے نا میں نے کہا سر آپ مہربانی کریں نا تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیں. آپ کو پتا ان کی داڑھی چاند ایک بال ہے، ان کی داڑھی ہے ہی نہیں ہے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا سر تھوڑی اور بڑی کر لیں. تو میں نے کہا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ سے نبی علیہ السلام فرمایا تھا اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جھالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا، لیکن مجھے خدشہ یہ کہیں گے کعبے توڑوا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں تو حتیم کعبے کے اندر تھا. تو میں نے کہا آپ بھی ذرا امت پہ مہربانی فرمائیں، امت تو نہیں مانتی بغیر داڑھی کے. چلے ننگے سر تو ہضم ہو جائیں گے لیکن داڑھی تو کم از کم تھوڑی سی. تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں نے داڑھیاں رکھی ہیں. کہتے ہیں اچھا. بس اتنی بات ہوئی نا تو ایک بالکل سامنے آ کے بندہ، اب ظاہر ہوٹل میں ہم لابی میں بیٹھے تھے، وہاں پہ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کی میٹنگز ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہاں تو ایک رات کا کرایہ جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا شاید پورے سال کے گھر کا خرچہ اتنا ہو، پھر اتنے مہمان آ کے ملتے ہیں ان کو. تو وہ ایک بندہ جی اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی 6 فٹ کا، اتنی بڑی داڑھی، ٹائی لگائی ہوئی. تو وہ دور سے اب دیکھا تو وہ تو آیا ہوا تھا اپنے کسی میٹنگ میں، میڈیکل ریپ تھا یا اس طرح، سندھ کا رہنے والا تھا. تو وہ چاہ رہا تھا کہ میں اب غامدی صاحب کے ساتھ سیلفی بنوا لوں. تو وہ اس نے دور سے اشارہ کیا کہ سر میں یعنی آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنوانا چاہتا ہوں. اور یہ سر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے. اپنی داڑھی کو ہاتھ لگایا اس نے. یعنی کرامت اس طرح ہوتی ہے، ہماری بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں آٹومیٹک کرامتیں. یعنی میں نے ادھر جملہ بولا کہ آپ کی وجہ سے لوگوں نے داڑھیاں رکھی ہیں آپ بھی رکھ لیں، ایگزیکٹ اسی وقت ایک بندہ سامنے آگے کہہ رہا ہے یہ سر آپ کی وجہ سے رکھی ہے. تو وہ پھر بتانے لگا، کہتا میں تو بالکل نماز روزے سب برگشتہ تھا، اللہ کا تعارف ہوا آہستہ 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 آہستہ. تو وہ آپ پتہ پھر بعض اوقات کو بندہ آگے بھی نکل جاتا ہے. حضرت عمر 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں لیکن ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. دیکھیں نا 6 سال تک اسلام قبول نہیں کیا اعلان نبوت کے نبی علیہ السلام کے، لیکن جب قبول کیا تو پھر محنت کر کے دیکھیں نا اوپر تک پہنچ گئے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کی توفیق دے دے. لہٰذا طارق جمیل صاحب اگر اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، میں باقیوں کو تو مشورہ نہیں کروں گا کہ وہ یہ کام شروع کر دیں، کوئی وہ اپنا ناکام لیج میں ڈالنا شروع کر دیں. بل ان کے بارے میں جو وہ کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں. باقی جو بے پردگی یا اس طرح کا معاملہ ہے، یعنی نگاہوں کی حفاظت ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ کس حد تک اس کو مینیج کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. امید ہے انشاءاللہ کرتے بھی ہوں گے. تو باقی آپ لوگوں کے لیے میں مشورہ نہیں دیتا کہ آپ یہ کام شروع کرتے ہیں. آپ پہلے مردوں میں دعوت کا کام کر لیں، تو پھر جب آپ فارغ ہو جائیں گے ان سارے کاموں سے پھر آپ اس طرح کے ارادے کریں.